وہ مسواک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک پیاری سنت کیا ہے؟ مسواک کرنا۔ اس میں دو باتیں یاد رکھنی ہیں، ایک ہے منہ کا صاف کرنا، یہ الگ مستقل سنت ہے، اور ایک ہے مسواک کرنا، یہ الگ سنت ہے۔ منہ کا صاف کرنا یہ الگ سنت ہے۔ منہ سے مراد اندر، یہ جو اوپر والا یہ چہرہ ہوتا ہے، چہرہ مراد نہیں، یہ منہ جس سے روٹی کھاتے ہیں آپ، اندر۔ دانتوں کا صاف کرنا، مسوڑوں کا صاف کرنا، تالوں کا صاف کرنا، اندر جو منہ ہے اس کا منہ کا صاف کرنا یہ الگ سنت ہے، اور مسواک استعمال کرنا یہ الگ سنت ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ حدیث پاک کی روشنی میں علماء نے مسواک کے منہ صاف کرنے کے 70 فائدے لکھے۔ کتنے فائدے لکھے ہیں؟ 70 فائدے۔ اور ان میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ ایسا بندہ جو مسواک کا اہتمام کرتا ہے اس کا خاتمہ ایمان پر ہو، مرتے وقت اس کو کلمہ طیبہ نصیب ہو۔ اتنا بڑا فائدہ۔ ساری زندگی کا جتنے لوگ نیکیاں کرتے ہیں مقصد یہی ہے کہ موت ایمان پہ آئے۔ ساری، چاہے کوئی حج کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے، تہجدیں پڑھتا ہے، تلاوتیں کرتا ہے، جتنی بھی باتیں ہیں، خانقاہیں ہیں، مدرسے ہیں، تبلیغ ہے، سب کا مقصد کیا ہے کہ موت ایمان والے مل جائے۔ جو بندہ مسواک کا اہتمام کرتا ہے تو اس کے 70 فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ مسواک جیب میں رکھتا ہے، استعمال کرتا ہے اور مسواک جیب میں رکھتا ہے، تو اس بندے کو ایکسیڈنٹ کے ساتھ موت نہیں آئی۔ اس بندے کو ایکسیڈنٹ کے ساتھ، جیسے گاڑی ٹکرا جاتی ہے، گر جاتا ہے، فلاں ہو جاتا ہے، اس سے موت نہیں آئی۔ کتنا بڑا فائدہ، کتنا بڑا فائدہ۔ تو مسواک کرنا کیا ہے؟ سنت۔ مسواک کرنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ اور مسواک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں تک عادت مبارک تھی کہ گھر سے نکلتے تو مسواک کر کے، گھر میں واپس آتے تو سب سے پہلے مسواک کرتے۔ علماء کے یہاں یہ مسئلہ ہے کہ مسواک وضو کی سنت ہے یا مسواک نماز کی سنت ہے۔ مسواک وضو کی سنت ہے یا مسواک نماز کی سنت ہے؟ ہمارے ہاں مسواک وضو کی سنت ہے۔ جہاں وضو کی سنتیں لکھی ہوں گی وہاں ایک مسواک کرنا بھی لکھا ہوگا، سمجھے؟ اور بہت سارے ہمارے امام ایسے ہیں جن کے نزدیک مسواک نماز کی سنت ہے۔ اور ان کو دیکھیں گے آپ، حج عمرے پہ چلے جائیں، وہاں نظر آتے ہیں ذرا کثرت سے، کہ جس وقت جماعت کھڑی ہوتی ہے، اقامت شروع ہوتی ہے، اس وقت وہ جیب سے مسواک نکالتے ہیں، وہیں صف میں کھڑے ہوئے یوں منہ پہ مارتے ہیں، پھر دوبارہ جیب میں ڈال کر اللہ اکبر۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ وہ سنت پوری کر رہے ہیں نماز کی، کہ مسواک کس کی سنت ہے؟ نماز کی سنت ہے۔ اور ہم حنفیوں کو نزدیک نماز کس کی سنت کی بنا؟ مسواک وضو کی سنت ہے۔ اب ایک بندے نے وضو کیا، مسواک کر لیا، اب اس مسواک وضو سے وہ 5 نمازیں پڑھتا ہے، تو ہمارے ہاں ٹھیک ہے، اس کی سنت ادا ہے۔ اس نے وضو کے وقت مسواک کیا تھا، اب 5 نمازیں کس سے پڑھ لیں؟ ایک ہی وضو سے، تو گویا اس نے ہر نماز کے لیے وضو اس کا مسواک ہے۔ لیکن وہ امام کہیں گے اگرچہ وضو ایک ہی چل رہا ہو لیکن مسواک ہر نماز کے لیے الگ کرنا ہوگا، جیسے میں نے طریقہ بتایا، اس وقت مسواک نکال کے مار کے پھر جیب میں ڈال۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ ایک تو یہ۔ دوسری بات ہے کہ جو مسواک ہے اس کا کسی بھی نرم اور کڑوی لکڑی کا ہونا یہ اصل مقصود ہے۔ پیلو کی لکڑی، جو جال کی لکڑی ہے، سمجھے؟ کوئی اور کڑوی لکڑی، نرم ہو، کڑوی لکڑی ہو، یہ زیادہ مسنون طریقے کے قریب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ایسا مسواک استعمال ہے۔ اگر ایک بندہ مسواک کا عادی ہے لیکن کسی موقع پر مسواک ساتھ نہیں ہے، یا گم ہو گیا یا آگے پیچھے ہو گیا، پھر انگلی کو مسواک کے طور پہ استعمال کرے، تو ہماری فقہ کی تمام کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کو مسواک کا ثواب ملے گا۔ اس بندے کو انگلی کی وجہ سے بھی مسواک کا ثواب ملے گا۔ مسواک ہر بندے کا جب شروع میں بنائے تو اتنا لمبا، اس کو کہتے ہیں چھوٹی بلسٹ، ایک یہ بلسٹ ہے، انگوٹھا اور چھوٹی انگل، یہ بلسٹ، یہ بڑی بلسٹ ہوتی ہے، اور ایک یہ بلسٹ ہے، یہ چھوٹی بلسٹ ہوتی ہے۔ مسواک اتنا ہونا چاہیے ہر بندے کا،
جس بندے کی یہ بلشت بڑی اس کا مسواک بڑا، جس کی یہ بلشت چھوٹی اس کا مسواک چھوٹا۔ شروع میں جب پہلے شروع کرے، اب اس کے بعد گھستا جائے، مسواک چھوٹا ہوتا جائے، جتنا بھی چھوٹا ہو جائے کوئی بات نہیں، جب تک استعمال کر سکتا ہے کرے، جب اتنا چھوٹا ہو جائے کہ اب استعمال کرنا مشکل ہے تو چھوڑ دے۔ آگے بات سمجھ۔ اسی طریقے سے مسواک موٹا کم از کم اتنا، یہ تو لمبائی بتائی نا، موٹا کم از کم اتنا ہو جتنا اس بندے کی ایک چھوٹی انگلی، سب سے چھوٹی انگلی جتنی موٹی جس بندے کی، اس لحاظ سے اس کا مسواک کیا ہو کم از کم موٹا، اس سے پتلا نہ ہو۔ اور مسواک جب استعمال کرنا ہے، یہ جو سامنے کے دو دانت اوپر کے دو نیچے کے، ان کو ثنایا کہتے ہیں، دو دانت اوپر کے دو نیچے کے، یہ جو دانت ہیں ان کے اوپر مسواک یوں استعمال کیا جائے، اوپر نیچے، دانت بند ہیں اوپر نیچے یوں، اس کہتے ہیں طولن، کیا کہتے ہیں اس کو؟ طولن، دانتوں کی لمبائی میں یوں۔ پھر اس کے بعد جب یہ پہلے یوں کر لے، پھر اس کے بعد دائیں طرف کے اوپر کے دانت ان میں ارزاں یوں، یہ مسواک استعمال، پھر دائیں طرف کے نیچے یوں استعمال کریں، پھر بائیں طرف اوپر، پھر بائیں طرف نیچے، یہ باہر سے ہو گیا۔ پھر اسی طریقے سے اندر سے، پھر اسی طریقے سے اندر سے، مسوڑوں پر، دانتوں پر، حتیٰ کہ زبان پر اور تالوں پر بھی مسواک کا استعمال کیا جائے، اس سے پتہ نہیں کتنی بیماریوں کا علاج ہے۔ پرسوں ترسوں جب حضرت خاکوانی سے دامہ دوبارہ کا یہاں تشریف لائے فیصل آباد میں، محمد میرے ساتھ تھا، صبح کو ہم گئے حضرت کے پاس، تو وہاں حضرت کھانا کھاتے ہوئے، ناشتہ کرتے ہوئے، حضرت نے مسواک نکالی اس وقت جب وہ ناشتے کے بعد ہاتھ دھونے لگے، تھوڑا سا دانتوں پر ماری، فرمایا کہ میں دانتوں کا بہت زیادہ مریض رہا، اپنا بارے میں فرمایا کہ میں دانتوں کا بہت زیادہ مریض رہا، اور میرا مسئلہ ان سے زیادہ، میرے اب تقریباً یہ داڑھیں جو ہیں میں میرے خیال میں 9 نکلوا چکا، اب بتاؤ 9 کے بعد کتنی بچ گئی ہیں؟ اللہ خیر کرے، اکثر داڑھیں ختم، پھر وہ سامنے والے دانت بچے ہوئے ہیں بس۔ تو حضرت کا معاملہ، حضرت نے مصنوعی لگوائے ہوئے ہیں، وہ جو نکال لیتے ہیں صاف کر لیتے ہیں پھر چڑھا دیتے ہیں، پھر نکال لیتے ہیں پھر چڑھا دیتے ہیں، تو وہ مصنوعی دانت لگوائے اکثر۔ تو حضرت نے فرمایا دانتوں کا بہت زیادہ مریض تھا، تو ایک دفعہ ایک ڈاکٹر نے میرے دانت چیک کیے تو کہا کہ کوئی دانتوں کی بیماری ایسی نہیں ہے جو آپ کے دانتوں میں نہ ہو، جتنی بھی دانتوں کی بیماریاں ہیں وہ ساری آپ کو۔ انہیں ڈاکٹر نے کہا کہ بس تم ایسا کرو، لکڑی کے مسواک کا اہتمام کرو، برش جو ہے وہ کم استعمال کرو، لکڑی کا مسواک۔ کہتے ہیں اس دن سے میں نے یہ استعمال کیا، جو پہلے ختم ہو گئے تھے سو ہو گئے، جو کھڑے ہیں نہ کبھی ان میں کوئی درد ہوا نہ کوئی تکلیف ہوئی، وہ ٹھیک کھڑے۔ اسی کا میں اہتمام کرتا ہوں، لکڑی والے مسواک کا، جال والے مسواک کا، پیلوں والے مسواک کا۔ تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے پیاری سنت کون سی ہے؟ مسواک۔ ایک وقت ایسا آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیماری میں کہ آپ مسواک خود چبا نہیں سکتے تھے، تو آپ نے امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیا، انہوں نے چبایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، پھر حضور نے استعمال کیا۔ سمجھے؟ یوں مسواک کا خوب اہتمام کرتے تھے۔ مسواک، یہ جو ٹوتھ پیسٹ جس کو ہم کہتے ہیں برش وغیرہ، یہ ٹیوب، یہ بھی اس کی جگہ، اس سے منہ صاف ہو جاتا ہے، نفس سنت ادا ہو جاتی ہے، لیکن زیادہ فائدہ بہرحال اسی لکڑی والے مسواک کا ہے اگر بندہ اہتمام کر سکے۔ اگر اس کا نہ ہو سکے تو کم از کم اس کا اہتمام ہی کیا جائے، خالی برش استعمال کیا جائے، دن میں 1 مرتبہ یا دوسرے دن ٹیوب وغیرہ کا استعمال کر لیا جائے۔ تو جو بندہ اس کا اہتمام کرے، ایک تو معدہ ٹھیک رہے گا، ہاضمہ ٹھیک رہے گا، بلغم اس کے جسم میں زیادہ جو فضول بلغم ہوتا ہے وہ نہیں ہوگا، اور اسی طریقے سے جو میں نے اور فائدے بتائے ہیں، خاتمہ ایمان پر ہوگا، اور مصیبت سے، دکھ سے، حادثے سے بچا رہے گا۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے فائدے، 70 سے زیادہ فائدے علماء نے لکھے ہیں اس مسواک کے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے۔ تو آج میں نے آپ کے سامنے مسواک والی سنت کا تذکرہ کیا، اللہ ہمیں عمل کی توفیق۔